السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج ہم لوگ درخشاں بہار بورڈ 9th کلاس کی اردو کا چیپٹر نمبر 2 یعنی سید محمد حسنین کی زندگی کے متعلق پڑھیں گے۔ سید محمد حسنین کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو چلیے آج ہم لوگ پڑھتے ہیں سید محمد حسنین۔ سید محمد حسنین 2 اکتوبر 1920 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 2 اکتوبر 1920 کو کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ سلسلہ نسب خانوادہ امام تاج فقیہ سے ملتا ہے، یعنی کہ ان کا سلسلہ جو ہے یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پروجوں میں کون ایک اہم شخصیت کا نام آتا ہے تو امام تاج فقیہ سے ملتا ہے، ان کا نام آتا ہے، انہی کے سلسلہ میں یہ سید محمد حسنین آتے ہیں۔ راجا رام موہن رائے سیمینری اسکول سے میٹرک اور پٹنہ یونیورسٹی سے 1946 عیسوی میں ایم اے اردو کا امتحان پاس کیا۔ راجا رام موہن رائے سیمینری اسکول سے میٹرک کیا ہے اور پٹنہ یونیورسٹی سے 1946 عیسوی میں ایم اے اردو کا امتحان پاس کیا ہے۔ 1956 عیسوی میں بہار یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے ریاست بہار میں اردو کی پہلی پی ایچ ڈی ڈگری لینے کا امتیاز حاصل کیا۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ 1956 عیسوی میں بہار یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے ریاست بہار، ریاست کہتے ہیں راج کو، ریاست بہار میں اردو کی پہلی پی ایچ ڈی ڈگری لینے کا امتیاز حاصل کیا ہے، یعنی کہ بہار میں سب سے پہلا شخص ہے بہار کا جو اردو میں پی ایچ ڈی کیا ہے۔ کون؟ سید محمد حسنین۔ 1968 عیسوی سے 1985 عیسوی تک مگدھ یونیورسٹی کے صدر یعنی شعبہ اردو میں صدر شعبہ کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ شعبہ اردو کا مطلب اردو ڈپارٹمنٹ میں صدر شعبہ یعنی ہیڈ آف اردو ڈپارٹمنٹ سے کام کرتے رہے، یعنی اسی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اس دوران کثرت سے علمی اور ادبی مقالات کیا کیے ہیں؟ علمی اور ادبی مقالات ہند و پاک کے مختلف رسالوں میں شائع ہوئے ہیں۔ یعنی جب صدر شعبہ تھے مگدھ یونیورسٹی کے اندر تو یہ کیا کرتے تھے؟ علمی اور ادبی مقالات ان کے جو ہے ہند و پاک کے مختلف رسالوں میں شائع ہو چکے اسی دوران، یعنی مقالات جو ان کی بات ہے جو انہوں نے لکھا، اور رسالہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کو کہتے ہیں، تو ان کی بات جو ہے چھوٹی چھوٹی کتاب کی شکل میں ہندوستان اور پاکستان میں کیا ہو گئی؟ شائع ہو گئے۔ مگر جس کام نے انہیں شہرت اور مقبولیت عطا کی وہ صنف انشائیہ نگاری کے سلسلے میں لکھی ہوئی ایک کتاب ہے۔ یعنی سید محمد حسنین کو شہرت اور مقبولیت حاصل جو ہوئی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ انہوں نے صنف انشائیہ کے سلسلے میں، صنف انشائیہ نگاری کے سلسلے میں ایک کتاب لکھی، اسی کتاب کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے۔ یہ کتاب صنف انشائیہ اور چند انشائیہ، کتاب کا نام کیا تھا؟ صنف انشائیہ اور چند انشائیہ کے نام سے پہلی بار 1958 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ ٹھیک، کتاب کا نام کیا تھا؟ صنف انشائیہ اور چند انشائیہ، اسی کتاب کی وجہ سے یہ کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے۔ تو پہلی بار جو ہے 1958 عیسوی میں شائع ہوئی، اور اس کا 6واں ترمیم شدہ ایڈیشن انشائیہ اور انشائیہ کے زیر عنوان 1997 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ یعنی اس کا 6واں ایڈیشن جو ہے ترمیم شدہ، یعنی اس میں کچھ گھٹایا گیا بڑھایا گیا، تو اس کو جو ہے پھر نام دیا گیا انشائیہ اور انشائیہ کے زیر عنوان۔ اس کا عنوان تھا کیا؟ انشائیہ اور انشائیہ کے زیر عنوان 1997 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ اس کتاب میں سید محمد حسین آزاد سے لے کر شفیقہ فرحت تک کل 27 انشائیہ نگاروں کے مضامین شامل ہے۔ اس کتاب کے اندر شفیقہ فرحت یعنی سید حسین آزاد سے لے کر شفیقہ فرحت تک کل 27 انشائیہ نگاروں کے مضامین شامل ہے، یعنی 27
انشائیہ نگار ہیں ان کے ٹاپکس مضمون کیا ہے اس میں ایڈ کیے گئے ہیں۔ ایک مضمون حامیم اسلم عظیم آبادی کے نام سے خود سید محمد حسنین کا بھی ہے، یعنی اس کے اندر، اس کتاب کے اندر ایک مضمون کیا ہے، حامیم اسلم عظیم آبادی کے نام سے خود سید محمد حسنین کا بھی ہے۔ سید محمد حسنین نے بھی کیا کیا ہے، ایک مضمون لکھا ہے، کس نام سے لکھا ہے، حامیم اسلم عظیم آبادی کے نام سے انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے۔ وہ ابتدا میں اسی نام سے مضامین لکھا کرتے تھے، شروع میں اسی نام سے مضمون لکھا کرتے تھے۔ اس کتاب کے علاوہ انہوں نے تقریباً 2 درجن کتابیں لکھی ہے اور کچھ خاص مفید خاص نمبر نکالے ہیں۔ حسنین صاحب ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد پٹنہ میں رہنے لگے تھے، مگر اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کے گھر دہلی، علی گڑھ اور کراچی وغیرہ آتے جاتے رہتے تھے۔ ٹھیک، اکتوبر 1999 میں پاکستان گئے تھے، وہی انتقال ہو گیا اور اسلام آباد میں مدفون ہو گئے۔ سید محمد حسنین نے خاکے بھی لکھے ہیں۔ خاکہ کہتے ہیں کہ کسی شخصیت کے بارے میں قلم بند کرنا، کوئی بھی انسان ہو اس کے حالات زندگی کو لکھنا ہے نا، وہ اس کے زندگی کے حالات، اس کی زندگی کے واقعات کو لکھنا، کارنامے کو لکھنا، اسے خاکہ کہتے ہیں۔ اور تنقیدی مضامین بھی لکھے انہوں نے۔ مگدھ یونیورسٹی سے ایک رسالہ مشام کے نام سے نکالا تھا، ایک رسالہ کہتے چھوٹی کتاب کو، اس کا نام کیا تھا، مشام، تو اس نام سے نکالا تھا، جس کی ریسرچ کے اعتبار سے بہت اہمیت تھی، مگر اردو میں لائٹ ایسے کو انشائیہ کے نام سے متعارف کرانے کا کام، دیکھیے، متعارف کرانے کا اہم کام ہی انہیں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ سید محمد حسنین نے کیا کیا ہے، لائٹ ایسے کو انشائیہ کے نام سے متعارف کرانے کا اہم کام انجام دیا ہے، اور یہی کام انہیں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انشائیہ کس طرح افسانہ، مقالہ یا ظریفانہ مضمون سے مختلف ہے، یعنی انشائیہ جو ہے یہ افسانہ، جو آپ پڑھیں گے، افسانہ کہتے ہیں جھوٹی کہانی کو، لمبی کہانی جو ہوتی ہے، ایک مقالہ ہوتا ہے، ظریفانہ مضمون یعنی مزاحیہ مضمون، تو ان تمام سے انشائیہ کیا ہے، یہ مختلف ہے، الگ ہے۔ ان کے یہاں مختلف طرح کے موضوعات ملتے ہیں، مگر انداز بیان میں زیادہ فرق دکھائی نہیں دیتا۔ طرح طرح کے موضوعات ہیں، ٹاپکس ہے، لیکن بیان کرنے کے انداز میں زیادہ فرق دکھائی نہیں دیتا ہے۔ نہ صرف بہار میں بلکہ پوری دنیا میں ایک انشائیہ نگار کی حیثیت سے وہ معروف اور مقبول رہے ہیں، یعنی جانے پہچانے گئے اور لوگوں کے درمیان مشہور رہے اور مقبول رہے ہیں۔ ان کے ظریفانہ مضامین کا مجموعہ نشاط خاطر بہت مقبول رہا ہے۔ ظریفانہ مضامین کا مجموعہ نشاط خاطر ہے اس کا نام، تو یہ لوگوں کے درمیان بہت زیادہ کیا رہا ہے، مقبول رہا ہے۔ تو یہ آج کا سبق رہا سید محمد حسنین کی زندگی کے متعلق۔ پھر اگلا چپٹر انشاءاللہ ہم لوگ کیا کریں گے، حل کریں گے، اور اسی میں ہم لوگ پھر سے ملیں گے، آپس میں ملاقات ہوگی۔